بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم نے پڑھنا ہے فزکس کی۔ ہم نے پچھلے جو ویڈیو میں ہم نے فزکس کی ڈیفائن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم آگے فردر کنٹینیو کریں گے اپنا لیسن کو، اور آج جو ہمارا لیکچر ہمارا ہے وہ انشاءاللہ العزیز لیکچر نمبر 2 ہی ہوگا۔ تو اس لیکچر نمبر 2 میں آج ہم لوگ پڑھیں گے کوانٹیٹیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ واٹ از کوانٹیٹیز؟ کوانٹیٹیز کیا ہوتی ہے؟ تو فزکس کے اندر کوانٹیٹیز ہمیشہ اماؤنٹ کو کہتے ہیں، یعنی کہ کوانٹیٹیز مین اماؤنٹ آف اینی تھنگس، اماؤنٹ آف میٹر یا اینی تھنگس، کسی بھی چیز کے اماؤنٹس کو کیا کہیں گے ہم؟ کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ اس کی کلاسیفیکیشن کچھ اس طرح ہے کہ فزیکل کوانٹیٹی ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے۔ کوانٹیٹیز ہمارے پاس 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں کہ فزیکل کوانٹیٹی، ایک کو فزیکل کوانٹیٹی کہتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں نان فزیکل کوانٹیٹی۔ نان فزیکل کوانٹیٹی ایک ہمارے پاس فزیکل کوانٹیٹی ہوگی، دوسری ہمارے پاس نان فزیکل کوانٹیٹی ہوگی۔ اور اس فزیکل کوانٹیٹی میں ہم لوگ پڑھتے ہیں about all those things that can be measured، تمام ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جو کیا ہو؟ میئریبل، یعنی تمام ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کو ہم میئریبل یعنی میئرمنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن نان فزیکل کوانٹیٹی میں ہمیشہ ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس میئرمنٹ نہیں ہو سکے۔ مثال کے طور پر نان میئریبل، یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ نان میئریبل ہوں گے۔ اچھا، نان میئریبل سے ہم کچھ ایگزامپلس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نان میئریبل ہوتی ہے وہ کیا ہوتی؟ کائنڈنیس ہمارے پاس کیا ہوگی؟ نان میئریبل۔ اس طرح ہیپینیس، کوالٹی، یہ ہمارے پاس سارے چیزیں ہمارے پاس نان میئریبل ہوگی۔ لاؤ ہمارے پاس نان، کیونکہ ان چیزوں کو ہم میئرمنٹ نہیں کر سکتے۔ مینس دیز آر آئیڈیاز، یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ آئیڈیاز ہوں گے۔ ہمارے پاس کیا ہوں گے؟ آئیڈیاز ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ آئیڈیاز کو ہم کبھی بھی میئرمنٹ نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے کہ آئیڈیاز کو ہم میئرمنٹ کر سکیں۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں نے آپ کے ساتھ 2 میٹر مہربانی کی ہے، یا آپ کے ساتھ میں نے 4 کلو مہربانی کی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم میئرمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آئیڈیاز ہے ہمارے پاس ایکچولی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ نان میئریبل کوانٹیٹیز، فزیکل کوانٹیٹیز جن میں ہمارے پاس آتا ہے میئریبل کوانٹیٹیز، ان کو کیا کہتے ہیں؟ میئریبل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ ایسی کوانٹیٹیز جن کو ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں، تو ان کو ہم میئرمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فردر آگے 2 ٹائپ کی ہوتی ہے۔ ایک کس کی بیس پہ ہوتی ہے؟ آن دی بیس آف ایک ہمارے پاس ہوگی اوریجن کے بیس پہ، اوریجن بیس پہ فزیکل کوانٹیٹی، اور دوسری ہمارے پاس ہوگی آن دی بیس آف ڈائریکشن، آن دی بیس آف ڈائریکشن۔ یہ ہمارے پاس کس کے بیس پہ ہوگی؟ ڈائریکشن کے بیس پہ ہوگی۔ اچھا، یہ اوریجن سے مراد یہ ہے کہ اوریجنیٹ، یعنی ایسی فزیکل کوانٹیٹی جو کیا ہو؟ اوریجنیٹ ہو۔ تو یہ ہمارے پاس فردر بھی 2 قسم کی آئے گی اس میں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں بیس فزیکل کوانٹیٹی، ایک کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیڈ فزیکل کوانٹیٹی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمارے پاس فردر 2 ان کی ورائٹیز بنتی ہے۔ ایک کو ہم کہتے ہیں سکیلر فزیکل کوانٹیٹی، اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ویکٹر فزیکل کوانٹیٹی۔ اچھا جی، تو یہ ہمارے پاس سارے ان کا جو اوریجنیشن ہے وہ کہاں سے ہے؟ بیس فزیکل کوانٹیٹی سے، اور آگے یہ ہوتے ہوئے یہاں تک۔ تو آپ 9th کے لیول پہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ سب سے پہلے کون سی کوانٹیٹی ہوگی؟ بیس فزیکل کوانٹیٹی۔ مینس دیٹ ہم جو ڈسکس کریں گے ان کو کہتے ہیں بیس فزیکل کوانٹیٹی۔ ایسی کوانٹیٹی
جو بیسک ہو، یعنی ان کو ہم کہتے ہیں کہ دوز فزیکل کوانٹٹی in which can define other physical quantity، ایسی بیس فزیکل کوانٹٹی جو کیا ہو، بیسک ہو۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد کریں کہ میں آپ کو ڈیفائن جو ہے وہ زبانی بتاتا ہوں، اور جو بیسک پوائنٹ ہے ایٹا کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے، یعنی بیسک پوائنٹ جو ہوتی ہے ان کو میں آپ کو لکھواؤں گا، اور جو کیلکولیشن ہوگی اس کو ہم ڈسکس کرتے جائیں گے، اور جو خاص کر ڈیفائن ہوگی وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ڈیفائن لکھواؤں، لیکن میں بتاتا ہوں، آپ جو ہے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ بیسک کوانٹٹی سب سے پہلے یہ منیمم نمبر میں ہوگی، یاد کریں اس بات کو، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، منیمم ان نمبر، یہ ہمارے پاس ہوگی منیمم ان نمبر، یعنی ان کی تعداد تقریباً آپ کے پاس 7 ہوگی، یہ ہمارے پاس 7 ہوتی ہے، اس سے زیادہ خاص کر نہیں ہے بیس کوانٹٹی، بیس فزیکل کوانٹٹی۔ اور دوسری ان کی جو امپورٹنٹ بات ہے بیس فزیکل کوانٹٹی کی، وہ یہ ہے کہ ان سے ہم دوسری کوانٹٹی کو اخذ کرتے ہیں، ڈیفائن کرتے ہیں، ڈیرائیو کرتے ہیں ان سے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بیسک ہوتی ہے۔ بیسک اس لیے وجہ سے ہوتی کہ ان سے ہم دوسری کوانٹٹی کو اوبٹین کرتے ہیں، لیکن ان سے ہم دوسری کوانٹٹی کو اوبٹین کرتے ہیں دو ہی طریقوں سے کرتے ہیں، ملٹیپلیکیشن سے کرتے ہیں اینڈ ڈیویژن سے کرتے ہیں، دو طریقوں سے ہم دوسری کوانٹٹی ان سے اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس 7 تو ہوتی ہے، لیکن ان کے ساتھ ہونے کی جو ان کے اندر 7 جو کوانٹٹی ہوتی ہے بیس، وہ کون سی ہوگی، ان کو ہم ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے لینتھ، دوسری ہمارے پاس آتی ہے لینتھ ٹائم، ٹھیک ہے نا، پھر ہمارے پاس آتا ہے ٹائم میس، اچھا جی، اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹمپریچر کی، اس کے بعد جو 5ویں کوانٹٹی ہے اس کے بعد ہم کریں گے الیکٹرک کرنٹ کی ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد 6ٹھی ہمارے پاس جو کوانٹٹی ہو کینڈیلا، ہمارے پاس جو ہوتی ہے انٹینسٹی آف یا لیمینس انٹینسٹی آف لائٹ، اینڈ 7 کوانٹٹی ہمارے پاس کون سی ہوگی، ہمارے پاس اماؤنٹ آف سبسٹانس، یہ ہمارے پاس 7 بیس کوانٹٹی ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم ایمسیکیوز یہ ہے کہ یہ جو 3 ہوتی ہے، فرسٹ آف آل جو پہلے جو 3 کوانٹٹی ہے، لینتھ، اس کے بعد ٹائم، ماس، یہ ہمارے ڈیلی لائف کے اندر تقریباً 99% ان کا یوزج ہوتا ہے، ہمارے ڈیلی لائف کے اندر ان کا جو یوزج ہوتا ہے وہ 99% ہوتا ہے، باقی ان کا جو بہت کم مطلب یوز کرتے ہیں ہم ڈیلی لائف کے اندر، تو ان کی نسبت اگر ہم دیکھیں ان کو ہم کم یوز کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دس ون، تو یہ ہمارے پاس بیس فزیکل کوانٹٹی تھی۔ اس کے بعد ہم لوگ ان بیس کوانٹٹی کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹائم کیا ہوتا ہے، ٹائم کو ڈیفائن کریں گے، اس طرح ٹائم کی یونٹ کو ڈیفائن کریں گے، پھر اس طرح ماس کو ہم ڈیفائن کریں گے، ماس کی یونٹ کو کس طرح لاتے ہیں اور یونٹ کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کو ہم کرتے ہیں، پھر ٹمپریچر کی ڈیفینیشن کریں گے، ٹمپریچر کی یونٹس کو کس طرح لاتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری تھیوریز ہے وہ کس طرح بنتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہم 1 بائی 1 کر کے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کو لکھ دیا ہے بس اور جو ہے وہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں، یہ اس طرح ان کو انشاءاللہ 1 بائی 1 کر کے ہم ڈسکس کریں گے، اور اس طرح ڈسکس کریں گے کہ آج سے پہلے آپ نے کہیں پر بھی ڈسکس نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، ٹھیک ہے، اوکے، خدا حافظ۔